السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ہمارے پاس یہ ایم ایس آفس کھلا ہوا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ اور آج کے دور میں کمپوزنگ کے لیے اب اہم چیز ہے۔ ایم ایس آفس میں جب مائکروسافٹ آفس آپ انسٹال کرتے ہیں، اس میں ایم ایس ورڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، ایکسل، پاور پوائنٹ، بہت سارے فیچرز ہیں، لیکن ہم سب سے امپورٹنٹ جو استعمال ہونے والا ایم ایس ورڈ ہے اور ایکسل ہم ترتیب وائز آپ کو سکھائیں گے۔ یہ ایم ایس ورڈ کھلا ہوا ہے، اسکرین آپ کے سامنے ہے، آفس 10 ہے، اور اس کے کافی فیچر 7 بھی ہیں، ماڈل 3 بھی ہے، لیکن یہ آفس 10 ہے۔ اچھا دوستو، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو اوپر بلو کلر کی لائن ہے، یہ ٹول بار ہے۔ ٹھیک ہے، ٹول بار میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوم ہے، انسرٹ ہے، ڈیزائن، لے آؤٹ، پریفرنس، میلنگ، ریویو، ویو۔ اس کے پاس یہ ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہیں اس میں جو استعمال کرنے ہیں۔ کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہم لکھتے ہیں یا بک ٹائپ کرتے ہیں، فرض کریں یہاں پہ ہم کچھ لکھ لیتے ہیں پہلے۔ اچھا، یہ ہم نے لکھ لیا ٹیکسٹ، اس پہ اب ہم نے فارمیٹنگ کرنی ہے۔ فارمیٹنگ کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ جو ہوم میں نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کھانا فونٹ سٹائل، اس کو فونٹ سٹائل کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی فارمیٹنگ کرنی ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ماؤس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، ماؤس کو رکھیں، لیفٹ کلک کریں اور اس کو ڈریگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک ورڈ کو اگر سلیکٹ کرنا ہے تو اس ورڈ پہ آپ ڈبل کلک کریں گے تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ پورے سینٹینس یا لائن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو 3 دفعہ کلک کریں اسپیڈ سے تو وہ پوری لائن سلیکٹ ہو جائے گی۔ یا اس کے علاوہ سلیکٹ کرنے کے لیے کی بورڈ پہ آپ کے پاس آپشن ہے، کنٹرول کا بٹن پریس کریں اور اے پریس کریں تو یہ آل سلیکٹ کی شارٹ کی ہے، آل سلیکٹ ہو جائے گا۔ تو فی الحال ایک سینٹینس جو ہے سلیکٹ کرنا مقصود ہے، ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ ابھی ہم نے اس کو فونٹ سٹائل دینا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے، فونٹ سٹائل یہ جو نشان نظر آ رہا ہے جہاں پہ میرا کرسر ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے فونٹ سٹائل ہمارے پاس نیچے ڈرا ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی فونٹ سٹائل آپ اپنی مرضی کا دینا چاہتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ لگا سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے یہ لگا لیا۔ اس کے پاس دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے فونٹ سائز۔ جب سائز اس کا ہم نے کم زیادہ کرنا ہے، اکثر بکس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈنگس کا سائز زیادہ ہوتا ہے اور ٹیکسٹ جو ہوتا ہے نیچے پیراگراف وہ کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کو 14 سائز دے لیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگلا آپشن ہے بولڈ، بی جو لکھا ہوا ہے یہ کرسر ہے، بولڈ، اس پہ کلک کریں گے یہ بولڈ، یہ آلریڈی بولڈ ہے۔ سٹائل، اس فونٹ سٹائل ہم چینج کر لیتے ہیں، نارمل کوئی بھی لگا لیں، ایریل۔ یہ دیکھیں ابھی اس پہ ہم فارمیٹنگ کریں گے، اس کو سلیکٹ کیا، جیسے اس پہ کلک کریں گے بولڈ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان بولڈ کرنا ہے دوبارہ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ان بولڈ۔ اچھا، اگلا آپشن بولڈ، اس کو کر لیتے ہیں۔ اگلا آپشن آئی جو لکھا ہوا ہے اس پہ دیکھیں، اٹیلک۔ اٹیلک مطلب اس پہ آپ کلک کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے، ترچھا، اٹیلک۔ دوبارہ اس کو کلک کریں، دیکھیں آپ کو واضح نظر آئے گا۔ تھوڑا سا سائز ہم اس کا بڑا کر لیتے ہیں، یہ میں نے 24 کر لیا ہے۔ ابھی اس پہ کلک کریں، دیکھیں اس اٹیلک نہیں ہے ابھی ہم نے کیا ہوا۔ ابھی اس پہ ایکشن کریں گے جیسے یہ اٹیلک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو یو لکھا ہوا ہے یہ ٹیکسٹ کو انڈر لائن کرنے کے لیے۔ انڈر لائن کیسے کرنا ہے؟ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہ لائن انڈر لائن ہو گئی ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز، کوئی خاص یا بکس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگی ہوتی ہے تو یہ انڈر لائن۔ اس میں مزید آپشن ہے ہمارے پاس انڈر لائن کے۔ یہ جو ڈاٹ تیر نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس کے سٹائلز آ گئے انڈر لائن کے۔ ڈبل انڈر لائن ہے، یہ تھوڑی سی بولڈ ہے، ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، ڈیشز ہیں، کوئی بھی سٹائل ایز یو وش جو آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ ابھی اس کو ہم نے بولڈ بھی کر لیا، اٹیلک ہے، انڈر لائن ہے۔ نیکسٹ آپشن ہے اسٹرائک تھرو۔ اسٹرائک تھرو، اس پہ کلک کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ بیچ میں سے لائن ایک مطلب ٹیکسٹ کو کاٹ دیا ہے، یہ اسٹرائک تھرو۔ کوئی ورڈ مطلب آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو اس پہ یہ کلک کریں گے اسٹرائک تھرو، یہ اس پہ اپلائی ہو جائے گا۔ نیکسٹ آپشن ہے سبسکرپٹ اور سپر سبسکرپٹ۔ اس کو کیسے کرنا ہے؟ یہ زیادہ تر میتھ کے پیپر میں یوز ہوتا ہے۔ میتھ کا پیپر اگر ہم کوئی ٹائپ کر رہے ہیں
اچھا یہ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے بڑا میں نے کسی کیا اس کو، سائز اس کا شارٹ کی سے بھی آپ انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ یہ اے جو لکھا تھا میں نے یہاں سے کی بورڈ سے کنٹرول، اور یہ جو آپ کے پاس اسکیئر بریکٹس ہیں کی بورڈ پہ دیکھ انٹر کے ساتھ ہی ہوں گی، جو کلوز اسکیئر بریکٹ ہے اس کو پریس کریں گے تو سائز بڑا ہوگا، اور جو اوپن ہے اس کو آپ کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے ساتھ، کنٹرول کا بٹن پریس کریں، ساتھ اوپن اسکیئر بریکٹ پہ کلک کریں گے، 1 بائی 1 کریں گے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹی ہوگی، اور پریس کر کے رکھیں گے تو وہ جلدی سے مطلب سائز چھوٹا بڑا ہو جائے گا ٹیکسٹ کا۔ ابھی اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے بڑا کر لیتے ہیں ہم سائز، یہ دیکھیں ابھی اے کی پاور یا ویلیو بنانے کے لیے میتھ کے پیپر میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے، جیسے اس پہ کلک کیا یہ اور سپر اسکرپٹ ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد سیم دوبارہ ہم کچھ لکھ لیتے ہیں فارمیٹنگ کے لیے۔ یہ ٹیکسٹ لکھا ہے، ابھی نیکسٹ آپشن ہمارے پاس انکریز فونٹ سائز ڈیکریز فونٹ سائز، یہ سیم یہی چیز ہے جو ہم نے یہاں سے کی تھی، آپ اس کو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو شارٹ کی سے طریقہ بتایا کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے اور اسکیئر بریکٹس کے ذریعے۔ اچھا نیکسٹ آپشن ہے چینج کیس۔ چینج کیس یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، فرض کریں آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ سمال میں لکھ لیا ہے، یہ کچھ بھی ہم نے لکھ لیا ہے، ابھی اس کو آپ چاہ رہے تھے کہ اس کو اپر کیس میں لکھنا ہے، پوری اے بی سی جو بھی یہ ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہے اس کو بڑی اے بی سی میں لکھنا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے چینج کیس۔ اس میں دیکھیں آپشنز ہیں سینٹینس کیس، لوئر کیس، اپر کیس، کیپیٹلائز ایچ ورڈ، ٹوگل کیس۔ اپر کیس پہ کلک کریں گے تو یہ ایچ کریکٹر جو ہے بڑا ہو جائے گا ہمارے پاس بڑی اے بی سی کا۔ اس کے بعد لوئر کیس پہ کریں گے، لوئر کیس یہ سارے چھوٹے اے بی سی کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سینٹینس کیس نارمل جو ہم لکھتے ہیں سینٹینس، مطلب ہر سینٹینس کا پہلے ورڈ کا پہلا کریکٹر جو ہے وہ الفابیٹ بڑا ہو جائے گا، باقی سارے چھوٹی اے بی سی کے، جیسے یہ میں نے لکھا ہوا ہے سبسکرائب چینل، ایس اس کا بڑا ہے باقی پورے سینٹینس کے چھوٹے ہیں۔ نیکسٹ ہے کیپیٹلائز ایچ ورڈ۔ اکثر اوقات مقصود ہوتا ہے کہ ہر لفظ کا پہلا ورڈ الفابیٹ جو ہے وہ بڑا ہو، تو اس پہ جیسے ہم نے کوئی نام ٹائپ کیے ہیں، کافی سارے نیمز لکھے ہوئے ہم نے، یہ نیمز ہم نے لکھے ہیں، ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا پہلا جو ہے کیپیٹل ہو، تو اس کے لیے کیپیٹلائز ایچ ورڈ استعمال ہوگا۔ یہ دیکھیں ہر ایک کا پہلا جو ہے، جیسے عاقف کا اے، کامران کا کے، اے، اور یہ زیڈ جو ہے بڑی اے بی سی مطلب کیپیٹل ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے چینج کیس، اس میں اچھا آپشن ہے۔ اکثر اوقات ہم کافی سارا ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں تو اس کو بعد میں ہم نے مطلب یہاں سے اس کا کیس چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کی شارٹ کی بھی آپ کو بتا دوں، شارٹ کی کے لیے اس کو پہلے ہم نارمل فارمیٹنگ میں لے آتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ابھی میں نے اس کو کیا ہے کنٹرول زی انڈو، مطلب کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے، کوئی غلط بٹن دب جاتا ہے، فرض کریں یہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا تو میں اس کو دوبارہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں، جیسے ابھی مجھ سے ہو گیا تو سائز چھوٹا ہو گیا تھا اس کا بالکل ہی، تو اس کے لیے آپ یہ ٹاپ سکرین پہ آپ کے ٹول بار پہ دیکھیں، یہاں پہ آپشن ہے انڈو، اور یہ ریڈو کا ہے، ریپیٹ بھی اس کو بولتے ہیں، یہاں سے کلک کریں گے تو دوبارہ آپ کا ٹیکسٹ آ جائے گا جو آپ سے ڈیلیٹ ہوا ہے، یا آپ اس کو ڈیلیٹ دوبارہ کریں، ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کی بورڈ پہ آپشن ہے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے، اور زی بھی بولتے ہیں، یہ پریس کریں گے تو پھر سے آپ کو ریپیٹ انڈو ہو جائے گا۔ اسی سٹیپ کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے۔ کیا ہو گیا؟ ریپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس شارٹ کی بھی ہے کنٹرول وائی، مطلب جو ایکشن آپ نے کیا ہے وہ کنٹرول زی اور کنٹرول وائی آپ کے پاس انڈو اور ریڈو کی شارٹ کیز ہے، ٹھیک ہے۔
جو چینج کیس ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ آپشن ہمارے پاس کلیئر فارمیٹنگ. فرض کریں ابھی یہ آپشن اس کو میں نے بولڈ بھی کیا تھا, اٹیلک بھی کیا, انڈر لائن بھی کیا اور اسٹرائک تھرو بھی لگایا ہوا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل سمپل جیسے میں نے لکھا تھا ویسے, جیسے یہ سبسکرائب میں یہ لکھا ہوا ہے اس کی طرح یہ ہو جائے. تو جو بھی فارمیٹنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اس پہ کلک کریں گے, کلیئر آل فارمیٹنگ. جو بھی فارمیٹنگ مطلب ہم نے اس کا سائز انکریز کیا ہوا تھا, بولڈ اٹیلک سب کچھ ختم ہو گیا. پھر سے آپ چاہ رہے ہیں اس کو ویسے ہی کرنے کے لیے تو کنٹرول سی. یہ تھا کلیئر آل فارمیٹنگ. مزید اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے اور اسپیس بار, کی بورڈ کا جو بڑا بٹن آپ کے پاس ہے کنٹرول پلس جو ہے اسپیس بار, اسپیس بٹن بھی اس کو بولتے ہیں, پریس کریں گے. دیکھیں یہ آپ کی فارمیٹنگ ختم ہو گئی ہے. دوبارہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہی کرنا ہے, کنٹرول زی پریس کریں گے اسی حالت میں آگے. اچھا اس کے بعد سٹائلز ہمارے پاس ہیں, ایفیکٹس یا سٹائلز اس کو بولتے ہیں. ٹیکسٹ کو مزید خوبصورتی بڑھانے کے لیے آلریڈی بنے بنائے بائی ڈیفالٹ ہیں, کوئی بھی آپ یہاں سے سٹائل لگا سکتے ہیں. یہ بھی آفس 10 میں فیچر ہے. اچھا یہ تھا ٹیکسٹ کا سٹائل, کوئی بھی سٹائل آپ دینا چاہ رہے ہیں. یہ تھا ٹیکسٹ کا سٹائل. اس کے بعد ٹیکسٹ سٹائل میں دیکھیں ابھی آپ یہاں پہ نوٹ کریں, ایک باہر جو ہے ٹیکسٹ کے ایک لائن لگی ہوئی ہے, آؤٹ لائن. اس کی ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن بولتے ہیں اس کو. اس کے بھی مزید نیچے آپشنز دیے ہوئے ہیں, آؤٹ لائن, شیڈو, ریفلیکشن, گلو, نمبر سٹائلز. مزید آپ یہ چیک کر لیں. آؤٹ لائنز میں دیکھیں یہ کلرز دیے ہوئے ہیں آؤٹ لائن کے. آؤٹ لائن کا آپ بلیک کرنا چاہ رہے ہیں, گرین, جو بھی آپ آؤٹ لائن کا کلر کرتے ہیں. جب یہ دیکھیں گرین ہم نے کیا تو گرین ہو گیا. مزید شیڈو ہے اس کے, مطلب ٹیکسٹ جو لکھا ہے اس کا سایہ بھی شیڈو, سایہ کو بولتے ہیں. یہ سایہ اس کا مطلب نیچے دیکھیں شو ہو رہا ہے. اس طرف کریں گے تو بیک سائڈ پہ اپلائی کرتے ہیں, یہ اس کا جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کا نیچے شیڈو بھی شو ہو رہا ہے. ریفلیکشن یہ بھی چیک کر لیتے ہیں. ریفلیکشن جیسے عکس پانی میں نظر آتا ہے, ٹیکسٹ کا کوئی بھی ریفلیکشن دیکھیں یہ اپلائی کرتے ہیں اس پہ تو اس کا ریفلیکشن بھی نظر آ رہا ہے. سٹائلز ہو گئے. اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ہائی لائٹ, ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اکثر ٹیچر آپ کو فرض کریں پڑھا رہے ہوتے, کوئی بھی خاص بات کوئی ڈیفینیشن آتی ہے تو آپ کو بولتے ہیں ہائی لائٹ کر لیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, ہائی لائٹر سے اس کے اوپر اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس آپشن ہے, مختلف کلرز بھی ہیں. یہ دیکھیں کسی بھی کلر سے آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی خاص بات ہے تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے فونٹ کلر. یہ بیک گراؤنڈ مطلب ہائی لائٹ کے لیے تھا اور یہ فونٹ کا کلر ہے. اس کو سلیکٹ کریں گے. کوئی بھی فارمیٹنگ کرنے سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. یہ فونٹ کا کلر آلریڈی بلیک ہے تو یہاں پہ ہم نیچے چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں جس پہ بھی ہم لے کے جا رہے ہیں کرسر چینج ہو رہا ہے. یہ ریڈ کر دیا ہم نے اس کو. یہ دیکھیں یہ کلر اس کے فونٹ کلر چینج ہو گئے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بولڈ, اٹیلک, انڈر لائن, آفس کے مطلب پہلا جو یہ پورشن ہے فونٹ کے بارے میں پڑھایا ہے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز آپ تک آتی رہیں گی.